پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ میرا کھڑا ہاتھ اس کی گدی پر پڑا اور اس کے دونوں ہاتھ کسی چیز کا سہارا لینے کے انداز میں پھیل گئے۔ پھر میری دوسری ضرب نے اسے ہوش حواس سے بیگانہ کر دیا۔ وہ منہ سے کوئی آواز نکالے بغیر زمین پر گرنے لگا، لیکن میں نے اسے زمین پر گرنے سے بھی روکا تاکہ کسی قسم کی آواز پیدا نہ ہو۔ میں اپنی کوشش میں کامیاب رہا۔ میں نے اسے دیوار کے سہارے لٹانے کے بعد دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ سامنے ہی اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں نظر آ رہی تھی۔ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا ان سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر ایک اور دروازہ تھا۔ ایک لمحے کے لیے رک کر میں نے کچھ سوچا اور پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ میرے سامنے ایک لمبی سی راہداری تھی جس کے دائیں بائیں کمرے بنے ہوئے تھے۔ ان کمروں کے دروازے کھول کھول کر اندر جھانکتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ ان دروازوں کی دوسری جانب کوئی نہیں تھا، البتہ سامنے ہی ایک اور دروازہ نظر آ رہا تھا جو بند تھا۔ میں اس بند دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ اس کے پیچھے سے چند آدمیوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اینڈریو کا دیا ہوا تحفہ نکال کر ہاتھ میں لے لیا، سیاہ رنگ کا ریوالور جس میں 9 گولیاں تھیں۔ ریوالور سنبھال کر میں نے دروازے پر ایک زوردار لات ماری۔ دروازے کے دونوں پڑ تیز آواز کے ساتھ کھل گئے۔ دوسرے لمحے میں اندر داخل ہو چکا تھا۔ 4 آدمی ایک میز کے گرد بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ طویل و عریض کمرے کے ایک کونے میں آرام کرسی پر جاپانی خد و خال رکھنے والی ایک خوبصورت لڑکی اخبار پڑھ رہی تھی۔ تاش کھیلنے والے جو دروازہ کھلنے کی آواز ہی سے چونک گئے تھے، میری شکل دیکھ کر حیران رہ گئے۔ آواز شاید اس لڑکی نے بھی سن لی تھی۔ اس نے اخبار پھینک دیا اور حیرت زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر تک وہ مجھے اسی طرح دیکھتی رہی، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ لڑکی مضبوط اعصاب کی مالک معلوم ہوتی تھی۔ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ یہی بتاتی تھی۔ حالانکہ میں اس کے لیے بھی اجنبی تھا، لیکن اس نے ایک لمحے میں خود پر قابو پا لیا تھا، جبکہ دوسرے لوگ نروس ہو گئے تھے۔ میز کے گرد بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے پہلو بدلا تو میں نے سرد لہجے میں کہا، اگر کسی نے ذرا بھی جنبش کی تو پورے بدن میں سوراخ ہی سوراخ کر دوں گا۔ تم سب ہاتھ اوپر اٹھا دو۔ اور ان چاروں نے ہاتھ سر سے بلند کر دیے۔ لڑکی اب بھی اسی طرح مسکرا رہی تھی اور اس کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ پوکر کہاں ہے؟ میں نے سوال کیا۔ مجھ سے بات کرو، مجھے سولیتا کہتے ہیں۔ لڑکی کی آواز بے حد دلکش تھی۔ چلو تم ہی بتا دو پوکر کہاں ہے؟ لندن ہی میں ہے، لیکن اس وقت کہاں ہوگا ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں۔ اس نے جواب دیا، بکواس کرتی ہو تم۔ میرا لہجہ غضبناک تھا۔ اس بکواس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر تم اسے تلاش کرنا چاہتے ہو تو تلاش کر لو۔ ہم سب ہاتھ بلند کر کے تمہارے ساتھ چلیں گے۔ در حقیقت وہ یہاں نہیں ہے۔ چلو مان لیتا ہوں۔ تم کون ہو؟ میں نے پوچھا۔ نام تو بتا چکی ہوں کہ سولیتا ہے، پوکر کی سیکرٹری ہوں۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ لڑکی نے نرم لہجے میں پوچھا۔ تم پوکر کی سیکرٹری ہو تو میری مدد ضرور کر سکتی ہو۔ مجھے ایڈمنڈ روترے کا پتہ درکار ہے، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ صرف اتنا سا کام یا کوئی اور بات بھی ہے؟ وہ کسی قدر تعجب سے بولی۔ فی الحال تو اتنا ہی بتا دو، تب پستول جیب میں ڈال لو۔ یہ اتنی اہم بات نہیں ہے جس کے لیے تم گریگوری پیک بننے کی کوشش کرو۔ لڑکی نے برا سا منہ بنا کر قریب رکھا ہوا پرس اٹھا لیا۔ میرے پاس اس کا پتہ نوٹ ہے۔ اس نے میری طرف توجہ دیے بغیر پرس کھولا، لیکن دوسرے ہی لمحے جو کچھ ہوا میں اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ پرس سے نکلنے والے ننھے سے آٹومیٹک پستول نے میرے ہاتھ کے نشانے پر گولی اگل دی اور میرا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ پستول میری گرفت سے نکل گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ میز پوری قوت سے میرے اوپر آ پڑی جس کے گرد وہ چاروں افراد بیٹھے تاش کھیل رہے تھے۔ میں نے میز کو ہاتھوں پر روکنے کی کوشش کی، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکا اور اس کی لپیٹ میں آ کر نیچے گر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی ان چاروں نے میز پر چھلانگ لگا دی تھی۔ میرے بدن کے مختلف حصے بری طرح کچلے گئے اور میں ان چاروں کے نیچے دبا ہوا جنبش بھی نہ کر سکا۔ انہوں نے مجھے میز کے نیچے سے نکال کر خوب زود و کوب کیا۔ چاروں باکسنگ سے واقف تھے اور چونکہ اس اچانک حادثے سے میرے اعضاء شل ہو گئے تھے، اس لیے میں مدافعت بھی نہیں کر سکا اور انہوں نے مار مار کر میرا حلیہ بگاڑ دیا۔ خوب اچھی طرح پیٹنے کے بعد ان میں سے 2 آدمیوں نے ریشم کی رسی سے میرے ہاتھ کس کر پشت پر باندھ دیے اور پھر کسی نے ایک لات میری کمر پر جمائی اور میں لڑکی کے پاس جا گرا۔ اس نے جلدی سے اپنے دونوں پاؤں سمیٹ لیے تھے۔ میرا چہرہ اس کے پیروں کے نزدیک تھا۔ اس نے سینڈل کی نوک سے میری ناک چھو کر دیکھی اور پھر مسکراتی ہوئی بولی، بے وقوف آدمی، تمہیں پوکر کے بارے میں کچھ معلومات نہیں تھی؟
میں خاموش رہنے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ اس کی تلاشی لو، وہ اپنے ایک ساتھی سے بولی۔ فوراً ہی اس کے ساتھی نے میری جیبیں ٹٹولنی شروع کر دی۔ جو کچھ میری جیبوں میں تھا نکال لیا گیا۔ اس میں وہ رقم بھی تھی جو میں نے لنکاسٹر سے وصول کی تھی۔ احمق گدھا پوکر کے ٹھکانے پر پستول لے کر آیا تھا۔ لڑکی نے پوری قوت سے میرے چہرے پر ٹھوکر رسید کر دی اور میرے منہ سے خون ابل پڑا۔ زخمی ہاتھ میں پہلے ہی آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بدن کے مختلف حصے چوٹوں سے بری طرح دکھ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور پھر ہوش و حواس میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ خدا جانے کتنی دیر بے ہوش رہا۔ جب ہوش میں آیا تو درد کی لہریں پورے بدن میں گردش کر رہی تھی اور ہاتھ کا زخم مسلسل تکلیف دے رہا تھا۔ میں اسی جگہ پڑا ہوا تھا جہاں مجھ پر بے ہوشی طاری ہوئی تھی۔ میں نے نیم و آنکھوں سے ماحول کا جائزہ لیا۔ وہ چاروں افراد میز سیدھی کر کے اس کے گرد بیٹھ کر تاش کھیلنے لگے تھے۔ البتہ لڑکی اس کمرے میں موجود نہیں تھی اور آرام کرسی خالی پڑی ہوئی تھی۔ برابر کے کسی کمرے سے موسیقی کی ہلکی ہلکی آوازیں ابھر رہی تھی۔ میں نے تکلیف کی شدت سے دانت بیچ لیے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں بڑے سنگ دل لوگوں کے درمیان آ پھنسا تھا اور اب اس بات کا مجھے پورا احساس ہو گیا تھا کہ لڑکی کی معصوم صورت سے میں نے دھوکہ کھایا تھا۔ دفعتاً اس کمرے کا اندرونی دروازہ کھلا اور وہی لڑکی جس نے اپنا نام سولیتا بتایا تھا اس بار ایک دوسرے لباس میں ملبوس باہر نکلی۔ اس نے سیاہ لباس کا ایک لمبا گاؤن پہنا ہوا تھا جس پر آتشی گلابی رنگ کے ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ اندر آ کر اس نے ان چاروں کو دیکھا اور بولی، تم لوگ جاؤ گے نہیں؟ وقت ہو گیا ہے۔ اس کے لہجے سے ناگواری کا احساس ہو رہا تھا۔ اوہ سوری مادام سولیتا، ہمیں تو کھیل کے دوران یاد ہی نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر اور گزر جاتی تو تم لوگوں کو اچھی طرح خیال آ جاتا۔ لڑکی نے ہونٹ بیچ کر کہا، اس بدبخت کے سلسلے میں کیا کیا جائے؟ کیا ہم اس کی گردن دبا دیں اور اس کی لاش ٹھکانے لگا دیں؟ نہیں، اس کے بارے میں معلوم تو ہو کہ یہ کون ہے اور مسٹر روترے کا پتہ کیوں معلوم کر رہا تھا۔ مادام اس سے یہ بات کون معلوم کرے گا؟ تم اس چکر میں مت پڑو اور یہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ پوکر واپس آ کر خود اس سے تفصیلات معلوم کر لے گا، لڑکی نے ناک چڑھا کر کہا اور وہ چاروں مسکراتے ہوئے باہر نکل گئے۔ لڑکی کچھ دیر اپنی جگہ کھڑی رہی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی دوسرے کمرے سے آنے والی موسیقی کی آوازیں تیز ہو گئی تھی۔ وہ اپنے لمبے ناخنوں سے گال کھجاتے ہوئے پرخیال انداز میں مجھے دیکھتی رہی اور پھر آہستہ آہستہ میرے قریب آ گئی۔ میرے قریب پہنچ کر اس نے جوتے ہی کی نوک سے آہستہ آہستہ میری ران پر ٹھوکریں ماری اور میں نے یہی مناسب سمجھا کہ ہوش میں آ جاؤں۔ چنانچہ میں نے آہستہ سے آنکھیں کھول دی۔ تکلیف کی شدت اب بھی میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ غالباً بندھے ہوئے ہاتھ میں خون جم گیا تھا اور شاید زخم سے خاصا خون بہہ گیا تھا، اس لیے آنکھوں کے سامنے مختلف رنگ سے ناچتے محسوس ہو رہے تھے۔ لڑکی مجھ پر جھکی اور پھر ایک اور ٹھوک کر میرے داہنے رخسار پر مارتی ہوئی بولی، یقیناً تم پوری طرح ہوش میں آ گئے ہوگے۔ جواب دو، کیا تم ہوش میں ہو؟ میں نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور سختی سے دانت بینچ لیے۔ شاید میرے چہرے سے غصے کا اظہار بھی ہونے لگا تھا، چنانچہ وہ ہنس پڑی۔ غصہ آ رہا ہے؟ اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، لیکن افسوس تمہیں کچھ کرنے کا موقع نہیں مل سکے گا۔ شاید تمہارے ہاتھ سے خون کافی بہہ گیا ہے، بلکہ مسلسل بہہ رہا ہے۔ ٹھہرو، پہلے تمہاری بینڈیج کر دوں، اس کے بعد ذرا تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ مجھے اس بات سے بے حد دلچسپی ہے کہ تم روترے کے بارے میں کیوں جاننا چاہتے تھے۔ میں خاموش رہا۔ لڑکی نے کسی کو آواز دی اور وہی طویل القامت شخص اندر آ گیا جس سے میری سب سے پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ ہیکر، بینڈیج کا سامان لے آؤ۔ اس شخص کو پوکر کے سامنے پیش کرنے کے لیے زندہ رکھنا ضروری ہے، اس لیے اس کی مرہم پٹی کر دی جائے تو بہتر ہے۔ طویل القامت ہیکر کی آنکھوں میں کینہ توزی کی جھلکیاں تھیں، لیکن اس نے خاموشی سے لڑکی کی ہدایت پر عمل کیا۔ میرے دونوں ہاتھ کھولے گئے، لیکن وہ لوگ بے وقوف نہیں تھے۔ ہاتھ کھول کر انہوں نے دونوں پاؤں باندھ دیے تھے تاکہ میں ان کے لیے خطرناک ثابت نہ ہو سکوں۔ میرے زخم کو صاف کر کے کوئی لوشن لگایا گیا اور بینڈیج کر دی گئی۔ فوری طور پر ایک سکون سا محسوس ہوا تھا اور میں اپنے حواس مجتمع کر کے سوچنے لگا کہ اب میرا دوسرا قدم کیا ہونا چاہیے۔ وہ لڑکی جس نے اپنا نام سولیتا بتایا تھا اور جو اب تک خود کو بہت زیادہ سمارٹ ثابت کرتی رہی تھی، مجھ سے تھوڑے فاصلے پر پھر اسی کرسی پر جا بیٹھی تھی جہاں وہ کچھ دیر قبل موجود تھی۔ اس کا فاصلہ مجھ سے زیادہ نہیں تھا۔ وہ طویل القامت شخص بھی کمرے میں موجود تھا۔ بہر صورت میں اسی طرح کا مظاہرہ کرتا رہا جیسے میرے بدن میں جان ہی نہ رہ گئی ہو۔ میرے دونوں پاؤں اب بھی بندھے ہوئے تھے۔ طویل القامت شخص کمرے سے باہر نکل گیا تو لڑکی نے میری جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، کچھ پیو گے تم؟ کسی چیز کی ضرورت محسوس کر رہے ہو؟ نہیں، میں نے نکاہت بری آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مدارت کرنا یوں بھی ضروری نہیں کیونکہ پہلے ہی کافی خاطر کی جا چکی ہے۔
البتہ یہ بتا دو کہ تم مسٹر ایڈمنڈ روترے کا پتہ کیوں معلوم کر رہے تھے؟ کیا کام تھا تمہیں ان سے؟ میڈم سولیتا، میں نے بدستور کمزور آواز میں کہنا شروع کیا۔ میرا انداز ایسا تھا جیسے مجھے بولنے میں دقت ہو رہی ہو۔ میں اسے یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ میرے بدن میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میں ٹھیک سے گفتگو بھی کر سکوں۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ مسٹر روترے سے میرے پرانے مراسم ہیں۔ فرانس میں میری ان سے کئی بار ملاقات ہو چکی ہے، لیکن پچھلے دنوں سے مجھے ایسے شواہد مل رہے تھے جن سے پتہ چلتا تھا کہ مسٹر روترے میرے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہ غلط فہمیاں پیدا کرنے والے کچھ ایسے لوگ تھے جو مسٹر روترے کے زیادہ قریب ہونا چاہتے تھے۔ انہی میں پوکر کا نام بھی شامل تھا۔ مسٹر روترے جب بھی یہاں آتے ہیں میری خدمات ضرور حاصل کرتے ہیں، مگر اس بار انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ مجھے مسٹر پوکر پر غصہ آ گیا تھا اور میں ان سے مل کر یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آخر انہیں مجھ پر شک کیوں ہے اور وہ میری دشمنی پر کیوں آمادہ ہیں۔ بس اسی غصے میں بھرا ہوا میں یہاں پہنچا تھا، لیکن یہاں تم لوگوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا وہ میں نے گہری سانسیں لے کر آنکھیں بند کر لیں اور لڑکی اٹھ کر میرے قریب آ گئی۔ تو یہ بات ہے، برصورت اس سے یہ ثابت ہوا کہ تم مسٹر پوکر کے دوست نہیں ہو، دشمن بھی نہیں ہو مس سولیتا۔ میں نے آنکھیں کھول کر جواب دیا اور دزدیدہ نگاہوں سے اس دروازے کی جانب دیکھا جو بند تھا۔ طویل القامت ہیکر اسی دروازے سے دوسری طرف چلا گیا تھا۔ پتہ نہیں وہ کتنی دور ہو، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو سکوں گا یا نہیں۔ برصورت خطرہ مول لیے بغیر چارہ کار نہیں تھا، چنانچہ میں نے شکایتی نگاہوں سے لڑکی کو دیکھا۔ تم لوگوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ اوہ، لڑکی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، چلو اس کے بدلے میں تم سے بہتر سلوک بھی کر لیا جائے گا۔ مسٹر پوکر شاید مسٹر روترے ہی کے ساتھ ہیں۔ آج رات ان کی واپسی کا امکان نہیں ہے، اس لیے کیوں نہ تم ہمارے مہمان رہ کر ان کا انتظار کرو اور صبح کو ان سے ملاقات کر کے ہی جاؤ۔ کیا خیال ہے؟ تم میرا مذاق اڑا رہی ہو؟ کم از کم اس وقت نہیں، اس نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا۔ در حقیقت میں مسٹر پوکر سے ضرور ملنا چاہتا ہوں، اگر تم چاہو تو۔ ہیکڑ، لڑکی نے میری پوری بات سنے بغیر پھر اسی ملازم کو آواز دی اور وہ اندر آ گیا۔ ہیکڑ، انہیں سہارا دے کر میرے کمرے میں پہنچا دو، اس کے بعد تمہاری چھٹی۔ طویل القامت شخص نے میری بغلوں میں دونوں ہاتھ ڈال کر مجھے کھڑا کیا اور پھر کسی قدر گھسیٹنے کے سے انداز میں مجھے لیے ہوئے دوسرے کمرے میں پہنچ گیا اور پھر ایک نرم گدے والی مسہری پر لٹا دیا۔ سولیتا بھی اس کے ساتھ ساتھ آئی تھی۔ شکریہ ہیکڑ، بس اب جاؤ، اس نے کہا۔ طویل القامت شخص باہر نکل گیا۔ سولیتا مسکراتی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ یک بیک وہ زور سے ہنس پڑی۔ میں سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں قدیم دور کی ان وحشی ملکاؤں کے بارے میں سوچ رہی تھی جو تم جیسے جانوروں کو اغوا کر لیتی تھی۔ بس یہی دیکھ کر ہنسی آ گئی تھی، اس نے کہا اور واپس پلٹ گئی۔ اس کے بعد سولیتا نے شراب کی ایک بوتل نکالی اور مجھ سے پینے کے لیے کہا۔ میں نے صریحاً انکار کر دیا کہ ایک مسلمان ایسی غلیظ شے کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ پھر میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی گردن دبوچ لی۔ اس کشمکش میں بوتل میز پر لڑک گئی۔ میں نے فوراً ہی اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اب میں یہ بوتل تمہارے دانت توڑنے اور سر پھاڑنے کے لیے بآسانی استعمال کر سکتا ہوں، یا میرے اس انگوٹھے کا دباؤ تمہیں ہمیشہ کے لیے اس جہان رنگو بو سے آزاد کر سکتا ہے۔ بتاؤ دونوں میں سے کون سی بات پسند کرو گی؟ کیا میں تمہارا چہرہ بگاڑ کر تمہیں اس قابل کر دوں کہ لوگ تمہاری طرف دیکھتے ہوئے خوف زدہ ہوں، یا پھر تمہیں زندگی کے اس جہنم سے نجات دلا دوں؟ تم ان دونوں میں سے کون سی بات پسند کرو گی؟ سولیتا ڈارلنگ، میں نے پیار بھرے لہجے میں پوچھا اور اس کی آنکھوں میں خوف کے آثار ابھر آئے۔ میں نے انگوٹھے کا دباؤ کسی قدر کم کر دیا۔ اس نے میرے بدن کے بوجھ کو اچھی طرح محسوس کر لیا تھا اور یہ اندازہ بھی لگا لیا تھا کہ وہ میری گرفت سے نہیں نکل سکے گی۔ چیخنے کی کوشش بھی بیکار ہی ہوتی۔ اس نے ہیکڑ کو چھٹی دے دی تھی، گویا میری طرف سے مطمئن ہو کر اس نے زبردست حماقت کی تھی۔ پلیز کوئی ایسا قدم مت اٹھانا جو میرے لیے نقصان دہ ہو۔ زندگی سب سے قیمتی شے ہے اور اگر چہرہ درست نہ ہو تو زندہ رہنا ہی بے مقصد ہے۔ اس نے ادھر ادھر سر پٹکتے ہوئے کہا، گڈ، خاصی سمجھداری کی بات کی ہے، مجھے پسند آئی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنا انگوٹھا اس کی گردن سے ہٹا لیا۔ بہتر ہے کہ اب میرے پاؤں بھی کھول دو، مجھے یقین ہے کہ تمہیں اعتراض نہ ہوگا۔ ہاں، اٹھنے کی کوشش ضروری نہیں ہے۔ پھر وہ میرے پاؤں میں بندھی ہوئی رسی کی گرہیں کھولنے لگی۔ کچھ دیر بعد میں آزاد ہو چکا تھا۔ گڈ، بہت شریف لڑکی ہو، یہ کہہ کر میں کھڑا ہو گیا۔ پھر میں نے پیچھے ہٹ کر اس کی الماری کا رخ کیا اور سب سے پہلے اس کا پستول اپنے قابو میں کیا۔ وہ اب پوری طرح مغلوب ہو گئی تھی، جس کے آثار اس کے چہرے سے نمودار ہو رہے تھے۔ تو سولی ڈارلنگ، تم پوکر کی سیکرٹری ہو کیوں؟ ہاں، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولی۔ روترے کہاں ہے؟ دیکھو، جھوٹ بولنے کی کوشش صرف نقصان پہنچائے گی، اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
کیونکہ جانے من تم سے یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد میں تمہیں یہاں نہیں چھوڑوں گا بلکہ تم میری تحویل میں رہو گی، اس لیے بہتر ہے کہ سچ بولو۔ وہ بندرگاہ سے دور سمندر میں لنگر انداز جہاز آرگینو پر ہے۔ آرگینو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، وہ یونانی جہاز ہے اور اس کا کپتان ٹیرس ہے، روترے کا گہرا دوست۔ میرا خیال ہے کہ تم نے سچ ہی بولا ہوگا۔ ہاں، یقین کرو، اس نے کہا اور میں آہستہ آہستہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے پستول کی نال اس کی پیشانی پر رکھ دی۔ بےہودہ عورت، تو اب بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آ رہی ہے اور میں سچ سننا چاہتا ہوں۔ سچ بول رہی ہوں میں، یقین کرو، اس نے خوف کے عالم میں کہا۔ اس کی قوت مدافعت ختم ہو چکی تھی اور اب وہ پوری طرح نروس نظر آ رہی تھی۔ میں اس کی صورت دیکھتا رہا اور پھر میں نے پستول کی نال اس کی پیشانی سے ہٹا لی۔ اچھی بات ہے، اگر تمہاری یہ بات جھوٹ نکلی سولیتا، تو تم تصور بھی نہیں کر سکتی کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ چلو اٹھو۔ پھر وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کہاں لے جاؤں۔ اگر اسے زخمی کر کے میں یہی چھوڑ جاتا ہوں تو پھر روترے کے جہاز تک پہنچنا آسان نہ ہوگا۔ یہ فوری طور پر ان لوگوں کو اطلاع دے دے گی۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں بڑی شش و پنج میں مبتلا تھا۔ اسے قتل کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا۔ بلا وجہ ایک انسانی خون بہانے سے کیا فائدہ، جبکہ اس سے کوئی بڑا مقصد بھی حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں جو کچھ کرنے جا رہا تھا اس میں میرے کسی خاص جذبے کا دخل نہیں تھا۔ بس یوں کہا جا سکتا تھا کہ حالات سے جنگ کر رہا تھا اور حالات مجھے اصل راستے سے ہٹا کر اس سمت لے آئے تھے۔ میں اس کھوئی ہوئی سمت میں اپنے لیے صحیح راستہ تلاش کر رہا تھا۔ دل نے یہی کہا کہ صحیح راستے کی تلاش میں اگر کچھ ایسے اقدامات بھی کیے جائیں جو ضمیر کے لیے بوجھ ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لڑکی نے میرے چہرے، گردن اور منہ پر ٹھوکریں ماری تھی۔ اچانک اپنی ذلت کا احساس کر کے میری ذہنی روح بہک گئی۔ میں نے صرف ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر فوراً ہی اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ پستول میں نے جیب میں رکھ لیا تھا۔ میرا دایاں ہاتھ اس کی گردن پر پڑا اور اس کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ پھر اس کی گردن میرے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں تھی۔ ارے یہ لیکن پھر یہ چیخ خرخراہٹوں میں تبدیل ہو گئی۔ میرے ہاتھوں کی گرفت سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی اور اس کا پورا بدن تشنج کا شکار تھا۔ پھر وہ سرد ہو گئی اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ قالین پر گر پڑی اور میں اس کے جسم میں زندگی کے آثار تلاش کرنے لگا، لیکن وہ مر چکی تھی۔ کچھ دیر تک میں اسے خاموشی سے دیکھتا رہا اور پھر اس کی الماری کی تلاشی لینے لگا۔ سولیتا نے میری رقم بھی نکال لی تھی، جبکہ اس شہر میں مجھے اس کی اشد ضرورت تھی۔ میری جیب سے نکالی ہوئی رقم تو موجود نہیں تھی، لیکن سولیتا کی الماری میں سے مجھے کافی رقم مل گئی۔ یہ نوٹ میری جیب سے نکالے ہوئے نوٹوں سے کہیں زیادہ تھے۔ میں نے انہیں سنبھال کر رکھ لیا اور باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسی عقبی راستے سے باہر آنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی اور میں سڑک پر پیدل چل پڑا۔ تقریباً 1 میل نکل آنے کے بعد میں نے ٹیکسی پکڑی اور اپنے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔